جی فرینڈس، تو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ہلکا کا 4تھ ایپیسوڈ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بہار کان کو بتاتی ہے کہ جہانگیر اپنی بوڑھی آیا کے ساتھ رہتا ہے جس کو وہ سسٹر کہتا ہے۔ اس پر کان باہر کی طرف دیکھتا ہے اور جمال سے پوچھتا ہے کیا جاب کے دوران مجھے یہیں پر رہنا ہوگا؟ جس پر جمال اسے جواب دیتا ہے کہ یہ کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے اور میں یہیں پر رہتا ہوں، اور ایک ریٹائر رینٹیر ہونے کے ناطے میں تمہاری ماں کی مدد کر رہا ہوں، اس لیے تم مجھے انکل جمال بلانا۔ وہ کہتا ہے یعنی کان کہتا ہے ٹھیک ہے انکل جمال، اور پھر اسے کہتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ رینٹ پر لینا چاہتا ہوں جس میں اپنی ماں کے قریب رہ سکوں۔ اور وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر بہار اسے کہتی ہے اوہ، مجھے لگا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہو گے، خیر ہم یہ سب ارینج کر دیں گے تمہارے لیے۔ پھر جمال کہتا ہے کہ ہمیں شروعات میں چھوٹی سی جگہ سے شروع کرنا ہوگا، لیکن بعد میں ہم تمہارے لیے ایک اچھی جگہ ڈھونڈ دیں گے۔ جس پر کان کہتا ہے ہاں، جب میرے پاس پیسے ہوں گے۔ اس بات پر بہار اسے کہتی ہے کہ جو بھی تم ارن کرو گے یعنی کماؤ گے، وہ سب کا سب تمہیں ہمارے پاس جمع کروانا پڑے گا۔ تمہیں کوئی بھی پیسہ خرچ کرنے کو نہیں ملے گا، تمہیں صرف الاؤنس ملے گا، اور اس کے علاوہ تم جو بھی کالی کمائی کرو گے وہ تمہیں ثبوت کے طور پر ہمارے پاس جمع کروانی ہوگی۔ اس پر کان اسے پوچھتا ہے کیا سچ میں؟ جس پر بہار کہتی ہے ہاں۔ پھر کان جمال سے کہتا ہے کہ میری ایک ریکویسٹ ہے۔ جس پر جمال کہتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ کان اسے کہتا ہے کہ میں کچھ گھنٹے اپنے پرسنل کام کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ جس پر جمال اسے کہتا ہے کہ تمہیں کون سا پرسنل کام ہے؟ کان اسے کہتا ہے کہ مجھے اپنی کار لینے جانا ہے۔ جمال اسے کہتا ہے تمہاری کار تو میں یا تمہاری موم بھی لے کے آ سکتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے دیکھو کان، تم میری بات اچھے طریقے سے سمجھ لو، یہ دوسرا فدائے نہیں ہونا چاہیے۔ جس پر کان سے کہتا ہے نہیں نہیں، یہ میری بس ریکویسٹ ہے آپ سے، اس کے علاوہ میں آپ سے کیا کہوں، مجھے ایسا فیل ہی نہیں ہو رہا کہ میں جیل سے باہر آ گیا ہوں، اس لیے مجھے کچھ گھنٹے اکیلے میں چاہیے، اور اس کے بعد ہی میں جہانگیر کے پاس جاؤں گا۔ اس پر جمال سے گھور کر دیکھتا ہے۔ پھر بہار سے کہتی ہے اچھا تو تمہیں فیل نہیں ہو رہا کہ تم جیل سے باہر آ گئے ہو؟ تم یہ آخر کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اس پر کان مسکراتا ہے اور کیپٹن کی طرف یعنی جمال کی طرف دیکھ کر اسے کہتا ہے کیپٹن۔ جمال اسے کہتا ہے بس 2 گھنٹے۔ جس پر کان بولتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں سے چلے جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم جہانگیر کو دیکھتے ہیں جو ایرن کے بلانے پر ریسٹورنٹ چلے جاتا ہے، اور ایک آدمی اسے دروازے پر ویلکم کرتا ہے۔ وہ اندر جاتا ہے اور ایرن کے پاس بیٹھتا ہے۔ ایرن اسے کہتی ہے جہانگیر، میں نے تمہیں سمجھنے کی بہت کوشش کی، لیکن افسوس تم ہمیشہ بیزی رہے اور اسی وجہ سے چیزیں اور بھی زیادہ مشکل ہوتی گئیں، لیکن ہم پہلے ایسے نہیں تھے۔ جہانگیر اس پر بولتا ہے اچھا تو ہم پہلے کیسے تھے؟ ایرم اسے بتاتی ہے کہ تمہارے باہر جانے سے پہلے یعنی ابراڈ جانے سے پہلے ساری چیزیں بہت اچھی تھیں۔ جہانگیر سے پوچھتا ہے جیسے کہ؟ جس پر ایرم بولتی ہے تم بیزی تو ہوتے تھے مگر تمہارے پاس ہمیشہ میرے لیے ٹائم ہوتا تھا، اور ہم خوب مستی بھی کرتے تھے۔ جہانگیر سے پوچھتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ ایرم اسے کہتی ہے پھر تم کھو گئے، پھر جب سے تم ابراڈ گئے ہو تم واپس دوبارہ ویسے نہیں آئے۔ جہانگیر سے کہتا ہے ایرم تم ابراڈ کی بات کر رہی ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میری زندگی میں اور کوئی بھی نہیں ہے، اگر تمہیں ایسا کچھ لگ رہا ہے تو یہ سب غلط لگ رہا ہے۔ جس پر ایرم کہتی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارا دماغ دوسری چیزوں پر ہے۔ جہانگیر سے کہتا ہے مجھے نہیں پتا تم کس بارے میں بات کر رہی ہو، لیکن مجھے انسومنیا ہو چکا ہے، اور مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ یہ کب سٹارٹ ہوا۔ ایرم اسے بتاتی ہے کہ یہ سب تمہارے ابراڈ سے واپس آنے کے بعد ہی شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تمہیں کوئی بھی بیماری نہیں تھی۔ جس پر جہانگیر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں بہت ٹائم سے بیمار ہوں۔ پھر کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہتے ہیں، اور پھر جہانگیر بولتا ہے ایرم مجھے پتا ہے میں نے تمہیں بہت دکھی کیا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے مجھے پتا ہے، اور میں دیکھ سکتا ہوں تم بالکل بھی خوش نہیں ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اداس ہو، اور میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، حالانکہ میں ایسا کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا۔ میں صبح اٹھتا ہوں اور پلک جھپکتے ہی رات ہو جاتی ہے۔ پھر ایرم سے کہتی ہے کہ یہ سب بھی تبھی سے سٹارٹ ہوئے جب سے تم ابراڈ سے واپس آئے ہو۔ جس پر جہانگیر اکتا کر بولتا ہے ٹھیک ہے جو ہوا وہ ہو گیا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ایرم سے کہتی ہے ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب تمہیں کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا، ہمارا رشتہ اس طرح سے نہیں چل سکتا، ہم لوگوں کو کوئی راستہ تو نکالنا ہوگا۔
میں اپنے پرانے والے جہانگیر کو واپس چاہتی ہوں، اپنے پرانے پیار کو، جس پر جہانگیر کہتا ہے کہ میں بھی وہ جہانگیر واپس چاہتا ہوں جو ان لوگوں کو دکھی نہ کرے جن سے وہ پیار کرتا ہے، جس پر ارم کہتی ہے تم کرنا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی تم یہ کرتے ہو، ابھی تو تم میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہے ہو، لیکن جیسے ہی رات ہوگی تم میرا فون تک نہیں اٹھاؤ گے۔ لیکن اب میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اگر تم نے میرے سے دوبارہ ایسے کیا تو مجھے ایسا رشتہ نہیں چاہیے، مجھے ایسا رشتہ بالکل بھی نہیں چاہیے، سمجھے تم؟ وہ یہ سب کہہ کر اور دکھی ہو کر وہاں سے چلے جاتی ہے۔ کان وہیں اکیلا بیٹھا رہتا ہے۔ ارم جیسے ہی گیٹ سے باہر جاتی ہے، ایک آدمی جو ان پر نظر رکھ رہا تھا وہ گلائے کو فون ملاتا ہے اور بولتا ہے کہ جہانگیر کے منگیتر یہاں سے جا چکی ہے۔ جیسے ہی ارم باہر آتی ہے اور جیسے اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے تو ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جیسے ہی ارم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتی ہے وہ آدمی بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہانگیر کو ریسٹورنٹ کے اندر اس کی ماں فون کرتی ہے۔ جہانگیر ان سے کہتا ہے کیا ہوا موم، جس پر اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے تمہاری منگیتر نے وہی کیا نا جو تم سے میں نے کہا تھا، خیر تم اسے جانے دو، فکر مت کرو۔ وہ سوچتی ہے کہ ایک شیر کو اپنے قابو میں کرنا اتنا آسان ہوگا، لیکن اسے پتہ نہیں کہ وہ ایسا نہیں کر پائے گی اور نہ ہی وہ تمہیں کہیں چھوڑ کر جائے گی۔ پھر جہانگیر کہتا ہے موم کیا ہم اس ٹاپک پر بعد میں بات کر سکتے ہیں؟ اس پر گلائے بولتی ہے ٹھیک ہے ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن تم بالکل بھی فکر مت کرنا، اوکے؟ اور ہاں وہ بالکل ایسا ہی کرے گی جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے، سمجھے تم؟ اس لیے کوئی بھی فکر کی بات نہیں ہے۔ یہ سب سن کر جہانگیر فون کٹ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف جمال کان کو 2 گھنٹے دیتا ہے وعدے کے مطابق، اور کان ٹیکسی لے کر ایک جگہ پر پہنچتا ہے۔ وہ گاڑی سے اترتا ہے اور سامنے ایک ورک شاپ ہوتی ہے، وہ اندر جاتا ہے، پیچھے سے بہار بھی اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ورک شاپ میں جاتا ہے اور کہتا ہے ہیلو، جو اندر آدمی ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے ویلکم۔ پھر وہ کان کی طرف دیکھتا ہے اور کان اس کا ہاتھ چومتا ہے۔ پھر وہ آدمی جو کہ کار میکینک ہوتا ہے اور کان کا دوست بھی، وہ اسے کہتا ہے کہ ادھر آؤ۔ پھر وہ اسے بولتا ہے کہ تم کافی جلدی نہیں آ گئے، جس پر کان اسے کہتا ہے کہ تم اسے ایک موقع سمجھ سکتے ہو ڈاکٹر۔ پھر وہ کار میکینک اوپر جاتا ہے، ایک سیف کھول کر اس میں سے کچھ نکال کے نیچے آ جاتا ہے اور کان کو دیتا ہے۔ ادھر کان بہار کو دیکھتا ہے جو کہ اس پر ابھی بھی نظر رکھی ہوتی ہے۔ کار میکینک کان کو ایک باکس دیتا ہے جس میں کچھ پیسے ہوتے ہیں اور ایک پسٹل پڑی ہوتی ہے۔ کان ان پیسوں کو کاؤنٹ کرتا ہے اور ان میں سے کچھ پیسے اسی میکینک کو دے دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے جیسے کہ ہماری ڈیل ہوئی تھی۔ وہ آدمی کہتا ہے تم تو کافی جلدی آ گئی، یہ بہت زیادہ ہے۔ اس پر کان اسے کچھ نہیں کہتا اور پیسے اسے دے دیتا ہے۔ پھر وہ آدمی اسے کہتا ہے تمہارے بابا کہا کرتے تھے کہ تمہیں ہر چیز کی قیمت پتہ ہونی چاہیے، جیسے کہ سوپ تمہارا تب تک پیٹ بھرے رہتا ہے جب تک تم کام کرنے جاتے ہو، اور جو چاول ہم کھاتے ہیں وہ ہمارا پیٹ دوپہر تک بھرے رکھیں گے، لیکن جو روٹی ہم کھاتے ہیں وہ رات تک ہمارا پیٹ بھرے رکھتی ہے، اسی لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ پیسے میرے لیے بہت زیادہ ہیں۔ پھر کان اسے اگنور کرتے ہوئے بولتا ہے آپ مجھے بس یہ بتائیے میری گاڑی کون لے گیا؟ اس پر وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارے جیل جانے کے بعد ایک آدمی آیا، اس کے پاس آلریڈی کیز تھیں، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کار ٹھیک ہو گئی؟ میں نے ہاں کہا اور جلد بازی میں وہاں سے گاڑی لے کر چلا گیا اور میں نے اس کے گھر تک پیچھا کیا۔ اس کا نام کلوو ہے۔ وہ اسے کارڈ دیتے ہوئے بولتا ہے، پھر وہ بولتے کہ میں نے دوبارہ وہ کار کبھی نہیں دیکھی۔ وہ ایک دلال ہے، وہ دلال جو برے دھندوں میں کام کرتا ہے۔ پھر کان اسے کہتا ہے کہ ایک لڑکی باہر ہے، اگر اس نے مجھے نہیں دیکھا تو وہ پریشان ہو جائے گی، اسے بس یہ بتانا کہ میں لنچ کے لیے گیا ہوں۔ اس پر وہ آدمی اسے پوچھتا ہے ویسے یہ لڑکی ہے کون؟ تمہارے جیل جانے سے پہلے تو تمہارا کسی بھی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس پر کان اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک پولیس والی ہے۔ وہ آدمی بولتا ہے اچھا یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر کان اسے بولتا ہے کہ اب وقت آ گیا ان لوگوں کو ڈھونڈنے کا جن لوگوں نے مجھے اس صدمے میں پھنسایا تھا، وہ اس طرح مجھ سے نہیں بھاگ سکتے، مجھے اس طرح ایک کیس میں پھنسا کر ان سب کو ہر ایک دن کا ہرجانہ بھرنا پڑے گا جو کہ انہوں نے مجھ سے چھین لیا۔ اب میں جیل سے باہر آ چکا ہوں، اب میں کافی پیشنس سے کام لوں گا اور اپنا بدلہ ضرور لوں گا، اور تم دیکھنا تم اس بات کے گواہ بنو۔ جس پر وہ انکل بولتے ہیں بیٹا میں تمہارا گواہ نہیں بنوں گا بلکہ میں تمہارے سائڈ پہ کھڑا رہوں گا۔
تمہارا پورا پورا ساتھ دوں گا۔ ادھر بہار گاڑی میں بیٹھی بیٹھی بور ہو جاتی ہے اور پھر وہ میوزک سسٹم آن کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن میوزک نہیں چلتا۔ تو وہ سمجھ جاتی کہ اس میں کچھ خرابی ہے۔ تو جیسے ہی وہ ورک شاپ کی طرف دوبارہ دیکھتی ہے، اسے کان کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ پھر وہ سمجھ جاتی ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی پیچھے کا دروازہ ہے، اس نے اسے ضرور یوز کیا ہوگا۔ وہ پیچھے کی طرف گاڑی گھماتی ہے اور پیچھے کی طرف جا کر دیکھتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک دروازہ ہے، اور اسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ یعنی کان پیچھے کے دروازے سے ہی چلا گیا ہے۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ کان نے ضرور کیب پکڑی ہوگی، اور یہیں پر یہ ایپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ والا ایپیسوڈ بالکل بھی مس مت کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔